اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین، دو منافق کوڈو اور اسلم لائی لگ موسمی پتنگا ایک چارپائی پر اکٹھے بیٹھے ہیں، ویوز اور چینلز کا رونا رونے کے لیے۔ چھوٹا تو بے غیرت ہے، اسلم لائی لگ اس سے بھی زیادہ بے غیرت اور بے شرم۔ دونوں ہی گھٹیا سوچ کے گھٹیا انسان ہیں۔ آج یہ منافق کوڈو کا ساتھ دینے کے لیے آیا ہے، وہ بھی غلط چیزوں میں۔ کاش یہ اسلم لائی لگ اس وقت آتا جب اس کی ماں اور بہن کو منافق کوڈو نے اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور 5 سال تقریباً انہیں یرغمال بنائے رکھا۔ اس وقت یہ کہاں تھا؟ منافق کوڈو اور اسلم لائی لگ دونوں کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا کہ جب وقت آنکھیں پھیر لیتا ہے تو شیر کو کتا بھی گھیر لیتا ہے۔ یہ جو آج اکٹھے بیٹھے ہو رونے دھونے کے لیے، تو یہ ہے قدرت کا زوردار تماچا۔ کچھ شرم کرو اور حیا کرو کہ دنیاوی باتوں میں تم قرآن پاک کو مت لاؤ۔ یہ پاکیزہ کلام پڑھنے کے لیے ہے، جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے نہیں۔ تم لوگ آج بھی شاہد ویر اور عظما آپی کے چینلز کے متعلق غلط بیانی کر رہے ہو۔ اور کوڈو، تمہارے ساتھ گواہی کون دے رہا ہے؟ اسلم ویر لائی لگ موسمی پتنگا۔ تم لوگوں نے شاہد ویر اور اس کے معصوم بچوں کے منہ کے لقمے چھین لیے، ان کے چینلز چھین لیے، اور پھر 40 سیمنٹ کی بوریوں کے کتنی رقم؟ ذرا تم بتاؤ۔ معزز ناظرین، ایک پیسے پہ یہ کوڈو مرنے والا، یہاں پر تو 40 سیمنٹ کی بوریوں کا سوال ہے۔ اور پھر بکواس کرتا ہے کہ شاہد ویر، ایک ہاتھ میں قرآن پاک پکڑو اور دوسرا ہاتھ اپنے بچوں کے سر پر رکھو، بیٹیوں کے سر پر نہیں، بیٹوں کے سر پر، اور پھر قسم کھاؤ۔ معزز ناظرین، میں علی ویر منافق کوڈو اور اسلم لائی لگ موسمی پتنگے سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، بابا وہ دن گئے بچو جب خلیل خان فاختہ اڑاتے تھے، اور اب تم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ اب وہ تمہارے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں۔ اس وقت وہ تمہارے غلام تھے، تم نے انہیں چینل کیا بنا کر دیے، انہیں اپنا غلام بنا لیا، جس کی بنا پر انہوں نے سب کچھ وہ کیا جو تم نے کہا۔ لیکن آج وہ آزاد ہیں خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اب ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے، تمہارے پیارے پیارے ناظرین کو، کہ تم لوگ کتنے منافق ہو۔ ایک نہیں، سبھی، چاروں بھائی ایک سے ایک بڑھ کر منافق اور ذاتی مفاد پرست۔ اب تم چاہے تتے توے پر بھی بیٹھ جاؤ، تب بھی کوئی تمہارا یقین نہیں کرتا، اور نہ ہی اب شاہد ویر قرآن مجید اس پاکیزہ کلام اس کا حلف اٹھائے گا، اور نہ ہی اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائے گا۔ وہ وقت اور تھا جب تم نے انہیں زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا، اور وہ دن رات تمہاری خدمت پر مامور تھے۔ اب ساری زندگی وہ تم دن یاد کرتے رہو گے اور ہاتھ ملتے رہو گے، پر اس طرح کے وفادار میاں بیوی آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ اور انہوں نے یہ سب کچھ کیوں برداشت کیا؟ اپنے معصوم بچوں کی خاطر۔ اور یہ پیٹ بہت کچھ کرواتا ہے، جس کو تاریخ اور ہسٹری میں کہا جاتا ہے کہ پاپی پیٹ کا سوال ہے۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، مٹی سے، پھر مٹی پر، اور پھر مٹی میں۔ غور سے سنو، کان کھول کر، اور یاد رکھنا،
दोबारा दोहराती हूँ, मट्टी से, फिर मट्टी पर, और फिर मट्टी में। समझ गए हो तो छोड़ दो ये मगरूरी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ज़मीर इंसान के अंदर खुदा ताला की पोशीदा मगर वाज़े आवाज़ है जो तन्हाई में भी इंसान का साथ नहीं छोड़ती। उसका ज़मीर, उसका कॉन्शियसनेस उसे मुतनब्बा करता है कि तुम यहाँ गलत हो, वो माने या ना माने। इसलिए इन लोगों के लिए यही बेहतर है कि अली वीर मुनफ़्फ़िक़ कोडू उन लोगों को अब तंग न करो, और तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम उन्हें उनके चैनल्स वापस करो और सीमेंट की 40 बोरियों के पैसे भी। यही चीज़ें तुम्हारी निजात का ज़रिया हैं। बाकी तुम्हारी मर्जी, करो या ना करो। हमने जो कहना था वो कह दिया। यही सदका जारिया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वक्त वक्त की बात है। आज शाहिद वीर अली वीर से कहता है, वही कोडू जिसने उनके बच्चों के मुंह का लुकमा छीन लिया, उसी से मुहातब है। जिक्र तेरा मेरी कहानी में, चांद का अक्स जैसे पानी में। जिक्र तेरा मेरी कहानी में, चांद का अक्स जैसे पानी में। अपनी आंखें गंवाई हैं हमने अपने ख्वाबों की पासबानी में। एक मुद्दत का साथ छूट गया, एक मुद्दत का साथ छूट गया, एक छोटी सी बदगुमानी में। और मैं नॉलेज टॉक्स की तरफ से मुखातिब होकर कहती हूँ, मुनाफ़िक़ कोडू और मुनाफ़िक़ा मर्चेंट चैनल चोरनी से। जो लोग डुबो देते हैं औरों का नशेमन, जो लोग डुबो देते हैं औरों का नशेमन, वो लोग कभी चैन से सोया नहीं करते। और जिनका निगहबां हमेशा से खुदा हो, गिरदाब सफीना वो डबोया नहीं करते। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुनाफ़िक़ कोडू काले दिल वाले के काले करतूत सामने आ गए। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने देखा कि काले दिल वाले मुनाफ़िक़ कोडू के काले करतूत सामने आ गए। ये आदमी नहीं, शैतान है, और वो भी शैतान इब्लीस। टिड्डे, अब वक्त आ गया है कि 100 दिन चोरदा ते एक दिन सादा। बच्चों, अब असलम को लेकर भागो। कहाँ तक भागते हो? लाइलक बेगैरत को, तुम लोग तो बाइयों के सके नहीं हो। जैसे कि असलम लाइलक, बंदर बांट, दोनों तरफ से खाने वाला, इधर दिलावर से और उधर बैक साइड में कोडू के साथ। क्योंकि आप एक नहीं, एक से एक बढ़कर सारे भाई मुनाफ़िक़ हो। सांप हो सांप, मुंह पे कुछ और अंदर से बिल्कुल मुनाफ़िक़, एक दूसरे को डस रहे हो। तो फिर शाहिद और उज़्मा वो कौन है? वो तो ठहरे तुम्हारे कमी कमीन, लेकिन दर हकीकत वो नहीं, कमी कमीन तुम लोग हो। जैसे कोडू, तुम, लाइलक असलम और तुम्हारे दूसरे भाई, और इन सब से बढ़कर मचन और उसका खानदान, जिनके तुम जवाई हो, और वो सब तुम्हारी गोदी में बैठकर तुम्हारी दाढ़ी मोड़ रहे हैं। ये शाहिद और उज़्मा थे जो तुम लोगों के खिदमतगुजार बने बैठे थे, और कुदरत की तरफ से तुम्हारी वो वीडियो लीक हो गई जिसकी वजह से आज इस मकाम पर हो कि लोग तुम पर पहले से भी ज्यादा थू थू कर रहे हैं। अब भागो, कहाँ तक भागोगे? अब तो तुम सीधे बंदे के पुत्र बन जाओ, वरना पुलिस का लितर और छितर, उसके लिए तैयार हो जो। आज नहीं तो कल वो तो खाना ही पड़ेगा। बस तुम तैयारी पकड़ो अब उन रस्मों की
جس کو کہتے ہیں تیل کی رسم، مہندی کی رسم اور پھر شادی۔ نہیں تو باقی تم خود اندازہ لگا لو۔ تمہارے پیارے پیارے ناظرین تمہیں مخاطب ہو کر کہتے ہیں، بچوں اب پتہ چلے گا کہ کون بشر ہے، اب تمہارے پیچھے کوئی ویر لیر نہیں آئے گا۔ اس طرح کے چھتر اکیلے ہی کھانے پڑتے ہیں۔ یہ تو وقت بتائے گا، لیکن ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، ورنہ تیاری پکڑو۔ اپنے بیگ وچ جو رکھنا ہے رکھ لو، کوئی چیز بھول نہ جائے۔ پھر بعد میں اپنے ناظرین کو بلیم نہ دینا کہ یاد نہیں دلایا۔ وہ شاہد ویر ہی تھا اور اس کی بیوی عظمیٰ جو تمہاری ایک آواز پر اپنے بچے چھوڑ کر تم لوگوں کے پاس آتے تھے۔ اب تم وقت کی سوئی اس کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو۔ جب وقت گزر جاتا ہے تو انسان کے لیے صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ جس طرح اب تم ہاتھ مل رہے ہو کہ اب تمہیں شاہد ویر اور عظمیٰ کی طرح کا کوئی خدمت گزار نہیں مل سکتا، جس کو تاریخ اور ہسٹری میں کہا جاتا ہے کہ اب کیا پچھتاتے ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ بہتر یہی ہے کہ اپنی ماں اور بہن سنورا اور اب شاہد ویر ان کی امانتیں واپس لوٹاؤ، ورنہ قدرت کے زوردار تماچے تمہارے فیس پر اسی طرح پڑتے رہیں گے کہ تمہاری روح کانپ جائے گی، جیسے کہ ابھی کانپ رہی ہے، پر شو کر رہے ہو کہ میں اندر سے ڈرے ہوئے۔ ایسے واسطے تے ہن اسلم دے کچھڑ چڑھن ڈیاں نے، اور وہ لائی لگ تو پہلے ہی ڈرپوک ہے جو رات کے اندھیرے میں جا کر کمی کمینوں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے اور ان کے پاؤں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ یہ نہ کرو اور وہ نہ کرو۔ اس کو کہتے ہیں ضمیر کی جوتیاں، جو تم لوگوں کو رات میں سونے نہیں دیتی اور تم اسلم کو بیچتے ہو ان لوگوں کے گھروں میں۔ شرم آنی چاہیے۔ لوگوں سے اب ڈرتے ہو، پر ڈرو اس خدا سے جس کے قبضے میں تم لوگوں کی جان ہے، اور یہ سب بیہودگیاں بند کر دو۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، کوڈو تم اور تمہاری بیوی ہمیرا منافقہ مچن چینل چورنی، اب یہ فکرہ زبانی یاد کر لو اور بار بار اس کو دہرانا۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، لگا داغ سینے سے جاتا نہیں۔ چاہے ایڑیاں رگڑو، شاہد ویر اور عظمیٰ اب تمہیں کبھی نہیں ملیں گے، اس طرح کے خدمت گزار۔ معزز ناظرین، انہیں یاد رکھنا ہوگا کہ جو کوئی اپنے محسنوں کو بھول جاتا ہے تو پھر وہ ایسے ہی وقت کے تھپیڑے کھاتا ہے جو قدرت کی طرف سے ان کا مقدر بن جاتے ہیں۔ کوڈو پڑھوے اب کیا اسلم لائی لگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور مدثر چودھری پر ویڈیو بناؤ، السلام کیونکہ علیکم نالج ورحمۃ ٹاکس اللہ نے وبرکاتہ۔ تمہاری ماں اور امید بہن ہے کو کہ آپ سب تمہارے خیریت سے جنگل ہوں سے گے۔ آزاد کروایا، نالج ٹاکس میں اور پھر خوش مدثر آمدید۔ چودھری نے میں اپنی صلح ویڈیو کا کروائی، آغاز کرتی وہ ہوں بھی تمہارا خدا محسن تعالیٰ تھا کے بابرکت جب نام تم سے رو رو جو کر سب نہایت لوگوں کو مہربان بتاتے تھے، اور بار اور بار جب ذرا رحم کرنے مسئلہ والا حل ہے۔ ہوا تو میری تم دعا لوگوں کو ہے سب کہ کچھ اللہ بھول تعالیٰ گیا۔ ہم سب خدا کو اور لالچ خدا اور کی خدائی حسد سے تمہیں بچائے، یاد نہ رہی، ہم سب کے لیے اپنے گرے تمام بانوں میں معاملات جھانک میں کر آسانیاں دیکھو، پیدا کرے سب کچھ اور یاد آ جائے ہمیشہ گا۔ ہم سب کا اور نگہباں ہو۔ نالج ٹاکس آمین تو شروع سے ثم کہہ آمین رہی ہیں یا رب کہ العالمین۔ جو اپنی میں علی ماں ویر اور بہن منافق کا سکا نہیں اور وہ اس کی کسی کا بیوی نہیں ہو ہمیرا سکتا۔ منافقہ اور یہی ماچن سے چیز مخاطب ہو کر ہسٹری کہتی اور ہوں تاریخ کہ میں اپنے سنہری ناظرین حروف کے سے یہ لکھی کومنٹس ہے، اور تم دیکھو، کوڈو پڑھو اور ماچن اور غور سے دو سنو۔ منہ والے سانپ ہو، ایک بار بلکہ نہیں، حقیقت ہزار اور بار سنو سچائی تو یہ ہے کہ کہ تمہارے چاروں کے ناظرین چاروں بھائی تمہارے ایک لیے سے کیا ایک بڑھ کر پوائنٹس آف ذلیل ویو ہیں رکھتے ہیں کہ تقریباً اور ان کی پونے تمہارے 5 بارے سال میں تم کیا نے اپنی رائے ہے۔ ماں اور تو بہن یہ ہیں کو ان کے یرغمال بنا کومنٹس۔ رکھا، اور تمہارے دوسرے بھائی خاموش اپنی ماں اور بہن کا تماشا دیکھتے رہے، کیونکہ ان کی زبانیں بند تھیں
اور انہوں نے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن رکھی تھیں، اور اب اسی ماں اور بہن کی طرف بھاگ بھاگ کر جاتے ہو، صرف اور صرف ویڈیو بنا کر ویوز لینے کے لیے۔ تو یہ ہے ذاتی مفاد اور تم لوگوں کے اندر کا گند۔ معزز ناظرین، منافع کوڈو اور منافقہ مچن چینل چورنی کا پہلا نشانہ اماں جی اور بہن سنورا تھی، اور اب دوسرا نشانہ غریب کا بال، شاہد ویر اور عثما آپی اور ان کے معصوم بچے۔ ٹڈے، کچھ تو شرم کرو، تم نے تو ان معصوم بچوں کے منہ سے ان کا لقمہ چھین لیا، اور ان کے چینل چھین کر تم نے سوچا ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرنا اور اپنی صفائیاں بیان کرنا، پر کچھ نہیں ہوگا۔ یہ صرف تمہارا لالچ اور طمع ہے، جس کے لیے حدیث مبارکہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو وہ پھر دوسری وادی کا سوچے گا کہ اگر اس طرح کی ایک اور مل جائے تو میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اور دوسری ملنے پر پھر تیسری سونے کی وادی کا التجا ہوتی ہے، یعنی لالچ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، یہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تم لوگوں کی نیتیں صاف نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ قدرت کے زوردار تماچے تمہیں پڑ رہے ہیں۔ تمہارے گھر میں کتنی بے برکتیاں تم دیکھ رہے ہو۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ سب نے دیکھا کہ اپنے ہی گھر اس کوٹھی میں ایک دوسرے سے لڑائیاں کر رہے ہیں۔ کون؟ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، تو اور میں۔ یہ ہوتا ہے قدرت کا انتقام۔ بھاگ بھاگ کر کہاں گئے اور پھر شرمندہ ہو کر اسی مقام پر آ بیٹھے، ایک دوسرے کو جپیاں ڈال رہے ہیں۔ واہ بھئی واہ، کیا بات ہے! کیونکہ آپ لوگوں کے پاس ویڈیو بنانے کے لیے کوئی کانٹینٹ نہیں، اور ایسی بےہودگیاں تم لوگوں کا مقدر ہے۔ سنبھل جاؤ گے تو ابھی بھی وقت ہے، ورنہ بھاگو کہاں تک بھاگتے ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔